بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارے درس میں مقدمہ ابن الصلاح میں النوع الاول میں جو چوتھا فائدہ ہے الرابعہ، تو ہم یہ پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ جی الرابعہ لم يستوعبا الصحیح فی صحیحیہما ولا التزم ذلك، فقد روینا عن البخاری انه قال ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، وروينا عن مسلم انه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح انما وضعت ها هنا ما اجمعوا عليه. قلت اراد والله اعلم انه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما. ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها، من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ
الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين، والله أعلم۔ یہ ہمارا مقدمہ ابن الصلاح میں 7واں درس ہے جی۔ اس سے پہلے جو دروس تھے تو ان میں ہم نے مصنف کے پہلے درس میں ہم نے مصنف کے مختصر احوال زندگی پڑھے تھے، اور اس کتاب کو منتخب کرنے کی وجہ کہ اس کتاب کو ایک اہمیت حاصل ہے، بعد کے آنے والے تقریباً بہت سارے علماء کا جو اس فن سے وابستہ ہیں، تو یہ کتاب ان کے لیے ایک مصدر اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے درس میں اس کتاب کا جو مصنف نے خطبہ لکھا ہے تو وہ خطبہ ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا، جس میں مصنف نے اپنے زمانے اور گزشتہ زمانے کا ایک موازنہ وہ پیش کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس فن کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں تو یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے، اور جو کم ہمت والے لوگ ہیں تو ان کے نزدیک اس فن کی کوئی اہمیت وہ نہیں ہے۔ پھر آگے اپنی کتاب کی انہوں نے تعریف کی تھی، اور اس کتاب میں جو انواع علوم الحدیث کے وہ ذکر کر رہے ہیں تو ان کی تعداد 65 ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایسا نہیں ہے کہ ان 65 انواع علوم الحدیث کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ایک لا حاصل تکان ہے، اور ایک لا حاصل اپنے آپ کو تکانا ہے۔ پھر اگلے درس میں ہم نے النوع الاول جو صحیح حدیث کی تعریف تھی وہ ہم نے شروع کی۔ یہ بتایا کہ مصنف نے یا اسی طرح مصنف کے نقش قدم پر دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے جو اپنی کتابوں کا اس فن میں حدیث صحیح سے آغاز کیا ہے اس کی تعریف سے، تو اس کی علت اور بنیادی وجہ یہی ہے، دیگر تمام علوم الحدیث وہ حدیث صحیح کے تابع ہیں اور حدیث صحیح کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس فن کو پڑھنے کا بنیادی مقصد حدیث صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرنا ہے، جس طرح ہم نے اس کی غرض اور غایت میں بھی پڑھا ہے۔ تو دیگر تمام علوم اس کی خدمت کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ حدیث صحیح اس کو ایک مقدم اور تقدیم کی حیثیت وہ حاصل ہے۔ پھر حدیث صحیح کی 5 شرائط مصنف نے پڑھی۔ ما اتصل اسنادہ بنقل العدل عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، کہ اس کی سند متصل ہو، نقل کرنے والے اس کے عادل ہوں، تمام راوی عدول ہوں اور وہ تام الضبط ہوں، روایت نہ شاذ ہو نہ معلل ہو۔ 3 شرائط یہ ثبوتی ہیں، وجودی ہیں، اور 2 شرائط یہ سلبی اور عدمی ہیں۔
3 کا ہونا ضروری ہے اور 2 شرائط کا نہ ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان 5 شرائط میں 2 شرائط کی طرف یہ تمام شرائط یہ رجع کرتے ہیں، جن میں عدل ہے اور ضبط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی عدل، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف نہ تو جھوٹ کی نسبت کی جائے جس کے لیے ہم عدل کی صفت لائے ہیں، اور تاکہ پیغمبر کی طرف کسی خطا بات کی نسبت جو ہے وہ بھی نہ کی جائے۔ یاد رکھیں، اگر جھوٹ کا احتمال ہو کہیں پہ، یعنی قصدن تو دور کی بات، کہ اگر کسی راوی سے جھوٹ کا احتمال بھی ہو تو اس صورت میں بھی اس کی روایت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم جھوٹ سے نیچے یعنی خطا کا احتمال، اس کے لیے ہم ضبط کی شرط لائے ہیں تاکہ وہ خطا کا احتمال وہ بھی باقی نہ رہے۔ تو اسی لیے ان 5 شرائط میں ان 2 شرائط کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، عدل اور ضبط۔ 2 اصطلاحات کی ہم نے وضاحت کی، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث غیر صحیح۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ 5 شرائط موجود ہیں، اور غیر صحیح سے مراد کہ اس میں یہ 5 شرائط یہ موجود نہیں ہیں۔ وہاں پہ ایک اضافی فائدہ آج اس خلاصے میں پڑھ بھی لیتے ہیں جی۔ اگر آپ اسی کتاب، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اسی میں صفحہ نمبر 21 پر چلے جائیں، یہ فائدہ یہ تیسیر و مصطلح الحدیث میں بھی صحیح لذاتی ہی کے عنوان کے تحت دکتور محمود طحان نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے، اور اصل میں یہ فائدہ انہوں نے اسی کتاب سے، اور پھر زرکشی کی جو النکت ہے مقدمہ ابن الصلاح پر، تو اسی سے لیا ہے۔ مثلا دیکھ لیں صفحہ نمبر 21 پر جو زرکشی کا حاشیہ ہے، اس محقق نے جو زرکشی کے حوالے سے النکت کا حوالہ دیا ہے، ایک تو وہاں پہ ہم نے یہ اصطلاح متن میں ذکر کی، ھذا حدیث صحیح، کہ اس میں یہ تمام شرائط اوصاف مذکورہ یہ موجود ہیں۔ غیر صحیح کہ ان 5 شرائط میں سے ایک شرط نہیں ہے یا ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ حاشیے میں اگر دیکھیں کہ النکت میں زرکشی نے لکھا ہے، ویسے تو یہ حاشیہ طویل ہے، لیکن پھر اس میں آخر میں جو 3rd لاسٹ لائن ہے، ينبغي التأمل والنظر بین قولہم، یہاں پر محدثین کے اس قول کے درمیان بھی غور اور فکر کرنا یہ مناسب ہے کہ کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح وھذا اسناد صحیح۔ ہمارے ہاں تو اس کے درمیان لوگ فرق ہی نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں جی حدیث صحیح ہے۔ حدیث صحیح اس اصطلاح کا معنی نہیں سمجھتے، جبکہ محدثین ھذا حدیث صحیح وھذا اسناد صحیح دونوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وبینہما فرق، زرکشی لکھتے ہیں دونوں اصطلاحات کے درمیان فرق ہے۔ فإن الثانیہ، ہرچی یہ دوسرا ہے، ھذا اسناد صحیح یریدون به اتصال الاسناد، محدثین کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس روایت کی سند متصل ہے، یعنی پہلی شرط، وعدم انقطاعی، اور اس کی سند جو ہے وہ منقطع نہیں ہے۔ اتصال الاسناد کا مطلب یہی ہے کہ اس کی سند منقطع نہیں ہے۔ لا جودت الرجال، یعنی اسناد صحیح میں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے راوی جو ہے وہ بھی جید ہیں۔ محدثین کی اس سے مراد کیا ہے؟ ھذا اسناد صحیح، یعنی اس کی سند جو ہے یہ متصل، اس کی سند صحیح ہے، مطلب راوی جو ہیں یہ آپس میں درمیان میں کوئی سند منقطع نہیں ہے، نہ معلق ہے، نہ مرسل ہے، نہ معضل، باقی ماندہ راویوں کا عدل اور ضبط
اسناد صحیح سے یہ مراد نہیں ہے. ہمارے آج کے جو محققین ہیں ان کا یہی طریقہ ہے. بس جو حدیث اس کی سند، اور عموماً ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں تو ان کا یہی طریقہ ہے، بس سند دیکھ لی کہ یہ راوی، یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے، اور تقریب التہذیب سامنے رکھی ہے، یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان کے علاوہ بھی ہمارے دیگر محققین کا بھی یہی حال ہے. بس یہ شاگرد ہیں، یہ استاد ہیں، باقی ماندہ آگے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی عادل کیا ہے، ان کا ضبط جو ہے وہ کیا ہے، یہ کس درجے کے راوی ہیں. لا جودت الرجال، محدثین کی اس سے مراد راویوں کا جید ہونا، یعنی ان کا عدل، ان کا ضبط، یہ مراد نہیں ہوتا. فربما کان متن الحدیث ضعیفا، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح سے مراد. چلیں آج کل کے محققین ان کا طریقہ کیا ہے، یہ جو 3 شرائط ہیں بالخصوص، اتصال الاسناد، راوی کا عدل ہونا اور راوی کا ضابط ہونا، صرف اسی کو دیکھتے ہیں. راوی کے بارے میں اگر لکھا ہے ثقۃ، راوی کے بارے میں لکھا ہے صدوق، یہ تو راوی کے ضبط کو بھی واضح کرتا ہے ثقہ، کیونکہ راوی اگر عادل ہو اور راوی اگر ضابط ہو تو اس کے لیے ثقہ، ثقۃ، ثقۃ، ثقۃ ثبت، اثبت الناس، اوثق الناس، جو مراتب تعدیل ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح صدوق، اس سے راوی کے ضبط کا پتہ چل جاتا ہے، سیء الحفظ. تو اگر یہ آج کل کے محققین کا یہی طریقہ ہے، صرف بظاہر یہ جو 3 وجودی شرائط ہیں، صرف اسی کی بنیاد پر سند کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. یہ جو آخری کے 2 شرائط ہیں، روایت کا شاذ نہ ہونا، روایت کا معلول نہ ہونا، اس میں علت کا نہ ہونا، اس کو سرے سے توجہ ہی نہیں دیتے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح سے مراد ان 3 شرائط کو دیکھنا ہے. اگرچہ زرکشی کے نزدیک محدثین کی مراد صرف اس میں ایک شرط ہے، یعنی اس سے ایک شرط اتصال الاسناد وہ مراد ہے، باقی ماندہ راویوں کا ہونا بھی اس میں مراد نہیں ہے. چلے ہم نے زیادہ اس میں ذرا تسامح سے کام لیا ہے، ہم نے ذرا آنکھیں بند کر دی ہیں. ہم کہتے ہیں جی آج کے محققین وہ زیادہ سے زیادہ وہ 3 شرائط کو دیکھتے ہیں، اور ھذا اسناد صحیح، آگے نہیں دیکھتے کہ روایت میں علت ہے، روایت شاذ ہے یا نہیں. یہ تو جب ہم انشاءاللہ روایات پر عملاً کام کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو اصول ہیں اور یہ جو ان اصولوں کے بارے میں یہ جو تھیوری ہے، اس تھیوری کو سمجھنا یہ ضروری ہے. جب تک ان باتوں کو ہم تکرارن نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اصول بیٹھیں گے نہیں، اسی وجہ سے پھر عمل میں آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے ہم بار بار میں اس خلاصے کو اور ان چیزوں کو دہراتا ہوں. لا جودت الرجال، نہ کہ اس سے راویوں کا جو ان کی جو جودت ہے، ان کا جو جید ہونا ہے وہ مراد نہیں ہے. فربما کان متن الحدیث ضعیفا، بیشتر بسا اوقات حدیث کی متن جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خفیہ علت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علت ہوتی ہے، روایت شاذ ہوتی ہے. کان متن الحدیث ضعیفا و اسنادہ جیدا، لیکن اس کی سند جو ہے وہ جید ہوتی ہے، لیکن متن کو آگے نہیں دیکھتے کہ متن میں کیا ہے. بس محققین لکھ دیتے ہیں اسنادہ صحیح، اگرچہ سند جید ہے لیکن متن ضعیف ہے. بخلاف قولہم، محدثین کے اس قول کے برعکس حدیث صحیح یہ بالکل الگ اصطلاح ہے. وجہ یہ ہے کہ حدیث صحیح جب آپ کسی حدیث کے بارے میں لکھیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں یہ پانچوں کی پانچوں شرائط موجود ہیں. اسی لیے یاد رکھیں ان اصطلاحات کے درمیان یہ فرق کرنا یہ ضروری ہے. پھر النوع الاول میں حدیث صحیح کی تعریف، اور ان 2 اصطلاحات کے بعد ہم نے یہ مصنف نے جو
حدیث صحیح کے ساتھ اہم فوائد تھے انہیں شروع کیا تو سب سے پہلے اصح الاسانید کون سی ہیں؟ تو مصنف نے کہا کہ اس باب میں ہم توقف کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس باب میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرے فائدے میں مصنف نے یہ کہا کہ بہت ساری ایسی غیر مشہور کتابیں ہیں، ان میں اگر آپ کو ایک روایت جو ہے وہ مل جائے یہ صحیح الاسناد، تو اس پر ہم صحت کا حکم اس لیے نہیں لگاتے، وجہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم کن پر اعتماد کرتے ہیں؟ انہی ائمہ حدیث پر، یعنی متقدمین پر اعتماد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مشہور کتابوں میں یہ احادیث پر حکم لگایا ہے اور انہیں ایک شہرت حاصل ہے ان کتابوں کو۔ کیا ان کتابوں کا یہ غیر مشہور کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یعنی وہ سند کا بقا ہے اور لوگوں کے درمیان سند جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، تو لوگوں کی سند کے ساتھ ایک وابستگی اور ایک تعلق ہے۔ پھر یہ کہا کہ صحیح کتاب کون سی ہے؟ تو اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ موطا کے بارے میں یہ کہتے ہیں، لیکن امام شافعی نے یہ بات تب کی تھی جب ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا وجود وہ نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر صحیح مسلم کو اگر ہم صحیح بخاری پر ترجیح دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر ترتیب کے حوالے سے کہا جائے کہ ترتیب صحیح مسلم کی وہ صحیح بخاری سے ذرا اعلیٰ اور افضل ہے، تو اس جزوی حیثیت سے تو اسے آپ فضیلت دے سکتے ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر نفس صحت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر راجح ہے، تو ان کا یہ قول یہ مردود ہے۔ فَهَذَا مردود عَلَى مَن يَقُولُهُ۔ جی آج کے درس میں یہ چوتھا فائدہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آیا امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح احادیث کا استیعاب کیا ہے، یعنی تمام صحیح احادیث کو کہ ان میں یہ پانچوں شرائط یہ موجود ہوں، تو کیا تمام کی تمام انہوں نے اپنی اس کتاب میں سمو دی ہیں اور ان کے علاوہ جن کتابوں میں روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں؟ تو وہ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں نہیں، انہوں نے نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے ان مصنفین نے اور نہ ہی ان کتابوں میں صحیح حدیث کا استیعاب کیا گیا ہے، یعنی ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کو صحیح احادیث بہت ساری تعداد میں وہ مل جائیں گی، اور خود ان مصنفین نے بھی وضاحت کی ہے کہ ہم نے بہت ساری صحیح روایات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جی ہم نے صحیح روایات سے، ہمارے پاس جو صحیح روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، تو ہم نے ان صحیح روایات سے، امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کی ان روایات کا انتخاب کیا ہے، مطلب یہ کہ میں نے بہت ساری صحیح روایات چھوڑی ہیں۔ اسی طرح امام مسلم بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کتاب میں میرے پاس بہت ساری صحیح روایات تھیں، لیکن میں نے یہ ان روایات میں انتخاب کیا ہے اور منتخب کی ہے میں نے روایات، مطلب یہ کہ میں نے بھی بہت ساری روایات وہ چھوڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر اسی سے متعلق کہ ان کتابوں کے علاوہ جو صحیح احادیث ہیں تو وہ ہم کن کن کتابوں میں پائیں گے؟ یہاں پہ ایک تو انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایات کی تعداد جو ہے وہ بھی ذکر کی ہے، جس میں علماء کا کافی اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ وجہ میں ذکر کر دوں گا کہ اختلاف کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اور پھر ان کتابوں کے علاوہ صحیح احادیث وہ ہمیں کن کن کتابوں میں جو ہے وہ مل جائے گی؟ تو یہاں پہ انہوں نے پھر بعض دیگر حدیث کی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ تو الرابعۃ یعنی الفائدۃ الرابعہ المہمہ، چوتھا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے لم یستوعبا الصحیح فی صحیحیہما، کہ استیعاب نہیں کیا ان دونوں نے، یستوعبا تثنیہ ہے، استیعاب نہیں کیا یعنی پوری کی پوری روایات انہوں نے اپنی صحیح میں انہوں نے درج نہیں کی۔ استیعاب کہتے ہیں کہ
تمام کے تمام صحیح احادیث کو یہ اپنی صحیح کتاب میں لے آئیں اور درج کر دیں، لکھ لیں۔ لم یستوعبا، استیعاب نہیں کیا ان دونوں نے، بخاری اور مسلم نے، الصحیحہ، صحیح احادیث کی، فی صحیحیہما، اپنی صحیحین میں۔ نہ تو بخاری نے صحیح احادیث کا استیعاب کیا ہے کہ تمام کی تمام صحیح روایات انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں، اور یعنی اب اس کے علاوہ باہر کوئی صحیح حدیث وہ رہی نہیں، اور نہ ہی امام مسلم نے استیعاب کیا ہے، یعنی انہوں نے اس میں سے انتخاب کیا ہے۔ ولل تزم ذالک، اور نہ ہی ان دونوں نے اس بات کا التزام کیا ہے، مطلب یہ کہ بس یہ ہم اپنی کتاب میں یہ جو روایات لے آئے، بس یہ روایات صحیح ہیں، اور باقی ماندہ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں، یعنی ہم نے کسی صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں، اور تمام روایات کو ہم اپنی کتاب میں لے آئے ہیں، اسی لیے باہر اب صحیح حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود بخاری اور مسلم کے قول کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت ساری صحیح روایات کو ہم نے چھوڑا ہے۔ فقد روینا عن البخاری، تحقیق ہم سے روایت کیا گیا ہے بخاری سے، یعنی یہ بات بہت سارے علماء سے، ان کی کتابوں میں، ان کے اقوال میں بخاری سے یہ ثابت ہے۔ بخاری نے خود کہا ہے انہ قال، وہ کہتے ہیں ما ادخلت فی کتابی، کہ میں نے داخل نہیں کی اپنی اس کتاب الجامع میں، اس کا پورا نام پہلے گزر چکا ہے، ما ادخلت فی کتابی الجامع، میں نے اپنی اس کتاب میں داخل نہیں کیا الجامع میں، جی الا ما صح، مگر انہی روایات کو میں نے داخل کیا ہے صح، جو صحیح تھیں، جو صحیح روایات تھی تو میں نے اس کتاب میں انہی روایات کو داخل کیا ہے، لکھا ہے۔ وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ، اور میں نے چھوڑی ہیں صحیح روایات میں سے بہت ساری روایات، لحال الطول، یا آگے لحال الطول جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے، کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے، طوالت کے پیش نظر، طویل ہونے کے خوف سے، طوالت کے خوف سے، طوالت کی وجہ سے کہ میری کتاب بہت زیادہ طویل اور بڑی ہو جائے گی، اسی وجہ سے میں نے بہت ساری صحیح روایات کو چھوڑا ہے۔ تو اب وہ صحیح روایات کہاں پہ ہیں؟ تو وہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ وروینا عن مسلم، اور ہم سے روایت کیا گیا ہے امام مسلم سے، انہ قال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، لیس کل شیء عندی صحیح، لیس کل شیء عندی صحیح، نہیں ہے ہر وہ چیز عندی جو میرے پاس ہے، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، وضعته ہا ہونا، یعنی عندی صحیح، کل شیء عندی صحیح، ہر وہ چیز، ہر وہ حدیث جو میرے پاس صحیح تھی، تو ہر وہ چیز جو میرے پاس، میرے نزدیک وہ صحیح حدیث تھی، ایسا نہیں ہے کہ وضعته ہا ہونا، کہ میں نے اسے یہاں پر اپنی صحیح میں درج کیا ہے، مطلب یہ لیسا اس پر داخل ہے آسان الفاظ میں، یعنی میں نے ہر اس حدیث کو جو میرے نزدیک صحیح تھی یہاں اپنی صحیح میں درج نہیں کیا، میں نے اسے یہاں پہ رکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے نزدیک بہت ساری احادیث وہ صحیح ہیں، لیکن میں نے انہیں یہاں پہ اپنی کتاب میں وضع نہیں کیا، رکھا نہیں ہے، میں نے یہاں پہ درج نہیں کیا۔ کون سی کتاب میں؟ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فی کتاب صحیح، یعنی اپنی کتاب صحیح مسلم میں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اس کتاب کے علاوہ جن احادیث کو میں اپنی کتاب صحیح مسلم میں لایا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے نزدیک اور صحیح احادیث میرے پاس نہیں تھیں،
لیکن میں نے ان تمام روایات کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دی، یعنی میں نے اپنی اس کتاب کو بہت ساری صحیح روایات سے منتخب کیا ہے اور میں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کون سی روایات یہاں پہ لائے ہیں؟ انما وضعتها هنا ما اجمعوا علی، میں نے یہاں پہ ان احادیث کو رکھا ہے اور میں یہاں پہ ان احادیث کو لایا ہوں ما اجمعوا علی، کہ جس کی صحت پر لوگوں کا اجماع ہے، کہ جس کی صحت پر لوگوں کا اجماع ہے۔ کہ اگرچہ امام مسلم کی بہت ساری احادیث ان پر نقد بھی کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ آپ لوگوں کو، جب دارقطنی باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے انتقاد کیا ہے بخاری پر بھی مسلم پر بھی، اور بہت ساری روایات میں ان پر نقد کیا گیا ہے، تو تمام روایات پر تو اجماع نہیں ہے، یہ تو ہم مجموعی طور سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی صحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجموعی طور سے ان کی روایات جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ اصل میں ما اجمعوا علیہ کا معنی، جی اگر جی امام مسلم کے قول کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بلقینی محاسن الاصطلاح، یہ شروع میں نے آپ کو جب کتاب کا آغاز کے درس میں مقدمہ ابن الصلاح کی جو شروحات بتائی تھیں، تو ان میں ایک شرح میں نے بتائی تھی بلقینی کی محاسن الاصطلاح کے نام سے۔ تو یہاں پہ اس مقام میں ما اجمعوا علی، بلقینی نے اپنی کتاب محاسن الاصطلاح جو مقدمہ ابن الصلاح کی شرح ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ امام مسلم کی ما اجمعوا علیہ سے مراد ان کا ایک خاص قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما اجمعوا علیہ سے مراد امام مسلم کا 4 محدثین ہیں، یعنی میں نے اپنی اس کتاب میں انہی روایات کو میں نے رکھا ہے اور جمع کیا ہے کہ جن پر 4 محدثین کا اتفاق ہو۔ یہ 4 محدثین اگر کسی حدیث کی صحت پر متفق ہو جائیں، ہر محدث کا اپنا انداز ہے اور اس کی اپنی اصطلاح ہے، میرے نزدیک اگر یہ 4 محدثین کسی حدیث کی صحت پر متفق ہو جائے تو میں نے صحیح مسلم میں انہی، اور یہ قول زیادہ بہتر ہے، تو میں نے اپنی اس کتاب میں انہی احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اراد مسلم بقولہ، امام مسلم کے اس قول سے مراد کیا ہے؟ ما اجمعوا علیہ سے اربعۃ، 4 لوگ مراد ہیں۔ احمد بن حنبل، میری اس کتاب میں وہ روایات لایا ہوں جس پر احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، عثمان ابن ابی شیبہ اور سعید ابن منصور الخراسانی، یہ 4 محدثین اگر کسی حدیث کی صحت پر متفق ہو جائیں، اجماع کر لیں، یعنی متفق ہو جائیں، تو میں نے اس کتاب میں انہی روایات کو میں نے لیا ہے۔ ویسے آپ کے علم میں اضافے کے لیے، جی امام مسلم نے یہ جو قول ہے لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا، یعنی فی کتابہ الصحیح انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ، یہ قول ان کا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ باب التشہد ہے، تشہد کے باب میں، جی امام مسلم ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ حدیث لاتے ہیں، اور جیسے گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ تمام روایات کو، اسانید کو ایک ہی جگہ وہ جمع کر دیتے ہیں، تو امام مسلم روایت کو لائے ہیں کہ امام جب تکبیر کہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين، یہ جو روایت ہے قتادہ کی، تو امام مسلم نے قتادہ کہ یہاں پہ 4 شاگرد ان کی اسانید ذکر کی ہیں، کہ قتادہ کے 4 شاگردوں میں 3 شاگرد، ایک ہے ابو عوانہ، دوسرے ہیں سعید ابن ابی عروبہ،
اور تیسرے ہیں ہشام الدستوائی. یہ تین شاگرد یہ ایک ہی طرح کی روایت وہ بیان کرتے ہیں. ہاں قتادہ کے ایک اور شاگرد ہیں، امام مسلم نے اسے ذکر کیا ہے. قتادہ کے ایک اور شاگرد، ان کی روایت بھی دیگر شاگردوں کے طرح ابو عوانہ سعید ابن ابی عروبہ ہشام کی طرح ان کی روایت بھی بالکل سیم ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ ہے. امام مسلم نے اس اضافے کو ذکر کیا ہے، اور وہ شاگرد ہیں سلیمان التیمی. یہ دیگر شاگردوں کے علاوہ ایک جملے کو، حالانکہ وہ بھی ایک ثقہ راوی ہے سلیمان التیمی، وہ ایک جملے کو اس حدیث میں اضافہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ دیگر شاگرد قتادہ سے اس اضافے کو ذکر نہیں کرتے. سلیمان التیمی اپنے استاد قتادہ کی روایت میں حدیث کے متن میں یہ لفظ، یہ جملے کا اضافہ کرتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قراءت کر رہا ہو فَأَنصِتُوا تو تم خاموش رہو. جو قرآن کہتا ہے. تو سلیمان التیمی یہ دیگر اپنے ساتھیوں کے برعکس اپنے استاد کی حدیث میں قتادہ سے یہ اضافہ ذکر کرتا ہے، اور امام مسلم نے وہ اضافہ ذکر کیا ہے. جی امام مسلم کے ایک شاگرد ہیں، جب وہ اس سند کو بیان کرتے تھے کہ سلیمان التیمی قتادہ سے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا اضافہ کرتے ہیں، تو امام مسلم سے ان کے ایک شاگرد ہیں ابو بکر. ابو بکر نے کہا کہ جی آپ یہ اضافہ یہ جو کر رہے ہیں تو آپ یہ کیسے، یعنی دیگر شاگرد دیگر لوگ تو یہ اضافہ جو ہے وہ نہیں کرتے. یعنی قتادہ کے دیگر جو شاگرد ہیں، امام مسلم سے اس کے شاگرد نے کہا کہ قتادہ کے دیگر شاگرد وہ اس اضافے کو ذکر نہیں کرتے، تو آپ یہ اضافہ جو ہے یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو امام مسلم ابو بکر سے کہتے ہیں ترید احفظ من سلیمان، کیا تو تم سلیمان سے زیادہ حافظ راوی، یعنی اس کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، یعنی سلیمان سے زیادہ حافظ کون ہے؟ وہ تو ایک ثقہ راوی ہے، وہ کوئی کمزور راوی تو نہیں ہے کہ تم اس پر معترض اعتراض کرتے ہو. تو پھر اس شاگرد نے کہا اچھا یہی اضافہ جو ہے تو یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اس شاگرد نے کہا اچھا تو پھر آپ ابو ہریرہ والی حدیث کہ جس میں یہی جملہ آتا ہے، اور وہ روایت سنن نسائی میں ہے، تو پھر آپ ابو ہریرہ والی روایت کہ جس میں یہی جملہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو آپ اس جملے کو یہاں پہ کیوں نہیں لاتے، یعنی آپ نے اسے اپنی صحیح میں کیوں درج نہیں کیا؟ تو امام مسلم نے اس موقع پہ یہ جملہ کہا ہے. پہلے تو اپنے شاگرد سے کہا، شاگرد نے جب ان پر اعتراض کیا کہ آپ ابو ہریرہ کی حدیث کو اپنی صحیح میں درج کیوں نہیں کرتے کہ جس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، آپ کے نزدیک اس حدیث کا کیا درجہ ہے؟ تو امام مسلم نے کہا حدیث صحیح، میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث بھی صحیح ہے. تو شاگرد نے کہا جب ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے تو آپ اسے اپنی کتاب صحیح مسلم میں آپ نے درج کیوں نہیں کیا؟ تو امام مسلم نے اس موقع پہ جملہ کہا ہے لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ہا ہونا، میرے پاس جو احادیث صحیحہ ہیں تو میرا مقصد تمام صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں درج کرنا نہیں ہے، اور نہ میں یہاں پہ لایا ہوں، بلکہ میرا یہاں پہ میں انہی احادیث کو لایا ہوں کہ جن پر 4 محدثین نے اجماع اور اتفاق کیا ہے. یہ ایک اضافی فائدہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا اس کا یہ پورا پس منظر جو ہے یہ معلوم ہو. قلت، میں کہتا ہوں، ابن الصلاح کہتے ہیں ارادہ، جی امام مسلم نے ارادہ کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، انہو لم یضع فی کتابہ،
کہ انہوں نے نہیں رکھی اپنی اس کتاب میں، وہ نہیں لائے اپنی اس کتاب میں الا الاحادیث التی، مگر ان احادیث کو لائے ہیں وجد عنده فيها شرائط الصحیح المجمع علیہ، کہ جو ان کے نزدیک وجد عنده فيها، کہ جن پر وجد عنده، کہ جو پایا ہے انہوں نے اپنے نزدیک فیہا ان احادیث میں شرائط الصحیح، صحیح کی شرائط، کون سی شرائط؟ المجمع علیہ، کہ جن شرائط پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہاں پہ اپنی کتاب میں وہ انہی روایات کو لائے ہیں کہ جن میں ان کے نزدیک صحیح کی شرائط وہ پائی جاتی تھیں۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِندَ بَعْضِهِمْ، یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگر محدثین کے نزدیک بھی ان احادیث میں وہ پانچوں کی پانچوں شرائط وہ موجود ہوں۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ، اگرچہ ظاہر نہ ہو اجتماعها، وہ تمام کی تمام شرائط، اجتماعها یعنی وہ مجموعی تمام شرائط، فی بعضها بعض احادیث میں، عند بعضهم بعض محدثین کے نزدیک، اگرچہ بعض محدثین کے نزدیک ان کی بعض احادیث میں وہ تمام کی تمام شرائط وہ ظاہر نہ ہوں، لیکن امام مسلم کے نزدیک جن شرائط پر محدثین کا اتفاق ہے اور ان کے نزدیک ان روایات میں وہ شرائط موجود ہیں، تو چونکہ ان کے نزدیک تھیں تو اسی وجہ سے وہ ان روایات کو اپنی کتاب میں وہ لائے ہیں۔ ثم ان ابا عبداللہ ابن الاخرم الحافظ، ایک محدث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ابو عبداللہ ابن الاخرم الحافظ محدث وہ کہتے ہیں، قلما یفوت البخاری و مسلم، قلما بہت کم ہے، پورا جملہ جب ہم بیان کریں گے تو اس کا ترجمہ، قلما یفوت البخاری و مسلما مما یثبت من الحدیث، قلما بہت کم ہے، مما یثبت من الحدیث وہ ثابت احادیث، یعنی وہ صحیح احادیث، ثابت احادیث سے مراد وہ صحیح احادیث، بہت کم ہے وہ تعداد میں کہ جو فوت ہوئی ہیں، جو چھوٹی ہیں بخاری اور مسلم سے۔ مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم نے صحیح روایات میں سے جو زیادہ تر روایات ہیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دی ہیں، اور بہت کم تعداد میں روایات رہ جاتی ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یعنی آپ کو ان کتابوں سے باہر بہت کم روایات جو ہے وہ ملیں گی۔ مطلب یہ کہ زیادہ تر روایات کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اور بہت کم روایات ان سے وہ رہ گئی ہیں کہ جنہیں انہوں نے چھوڑا ہے۔ یعنی فی کتابیہما، یعنی اپنی دونوں کتابوں میں۔ لیکن اب یہاں پہ اس بات پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا وہ یہ کہے، لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی کم تعداد میں؟ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، نہیں ہے یہ تعداد بالقلیل کم، یعنی ان روایات کی تعداد یہ کم نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل پیش کرتے ہیں، فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، کیونکہ حاکم کی جو کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، کہ جو انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستدرک لکھی ہے، کتاب کبیر، وہ تو ایک بہت بڑی کتاب ہے، یشتمل مما فاتہما علی شیء کثیر، وہ بڑی کتاب ہے جو مشتمل ہے ایسی بہت سی روایات پر، علی شیء کثیر یعنی ایسی بہت سی احادیث اور روایات پر، مما فاتہما جو امام بخاری اور امام مسلم سے چھوٹ گئی ہیں، جو ان سے رہ گئی ہیں۔ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم روایات بخاری اور مسلم سے وہ رہ گئی ہیں؟ بلکہ مستدرک علی الصحیحین میں تو سینکڑوں روایات ہیں، بلکہ زیادہ ہزاروں روایات ہیں، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مستدرک اور مستخرج کی تعریف میں یہ آئندہ کروں گا، اس انشاءاللہ یا اسی درس میں یا آئندہ درس میں۔
وَإِنْ يَكُنْ، اب آپ جب مستدرک علی الصحیحین حاکم کی بات کر رہے ہیں تو کیا مستدرک کی تمام روایات وہ صحیح ہیں کہ انہوں نے بخاری اور مسلم پر جو مستدرک لکھی ہے اور ان میں وہ صحیح روایات جو ہے وہ لائے ہیں، تو کیا مستدرک کی تمام روایات بخاری اور مسلم کی طرح صحیح ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ وَإِن يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ، اگرچہ ہے اس کی بعض احادیث میں مقال، کلام کیا گیا ہے، قول کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعض احادیث میں کلام کیا گیا ہے، لیکن فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ، ہاں البتہ کہ ان میں سے بہت سی حدیثیں صاف اور صحیح ہیں، یصفو لہو صاف ہیں اور صحیح ہیں، یعنی ان میں سے بیشتر احادیث اور بیشتر حدیثیں صاف اور صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے بعض روایات میں کلام کیا گیا ہے لیکن بہت سی روایات وہ صحیح ہیں، کثیر زیادہ ہیں۔ وقد قال البخاری، اب یہاں پہ اس پر مزید، یعنی یہ اسی ابو عبداللہ ابن الاخرم الحافظ اسی قول کی تردید جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ خود بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح روایات کی تعداد کتنی ہے، تو بخاری کے اس قول سے بھی اندازہ لگایا جائے کہ انہوں نے جو صحیح روایات چھوڑی ہیں تو ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، ذرا خود بخاری کا قول ملاحظہ کریں۔ وقد قال البخاری، اور تحقیق کہا ہے خود بخاری نے، احفظ 100,000 حدیث صحیح، مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں۔ آگے پھر یہ بخاری کی تعداد جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں، مجھے حفظ ہیں۔ وَمِئَتَيْ حدیث غیر صحیح، اور 2,00,000 غیر صحیح روایات کہ جو میرے معیار پہ وہ پوری نہیں ہے، وہ مجھے 2,00,000 یاد ہیں۔ ماشاءاللہ کیسے حافظے ہیں۔ وَجُمْلَةُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، اور جملہ روایات، تمام کی تمام روایات وہ جو ان کی صحیح بخاری میں ہیں، ان کی کتاب صحیح بخاری میں، 7,000 وہ 7,000 ہیں، وَمِئَتَانِ اور 200 ہیں، وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا 5 اور 70 75، یعنی 7,275 حدیثیں ہیں۔ تو بخاری میں کل تعداد تو 7,275 حدیثیں ہیں، تو وہ 93,000 احادیث، اور یہ بھی بالاحادیث المکررتی، یعنی مکرر احادیث کے ساتھ، یعنی یہ وہ احادیث ہیں 7,275 کہ جنہیں بخاری ایک ایک روایت کو 7 8 مرتبہ لائے ہیں، 5 مرتبہ لائے ہیں۔ ورنہ اگر ان مقررات کو نکالا جائے، وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے کہ انہا یہ تعداد جو ہے بے اسقاط المکررتی، مقرر احادیث کو ساقط کرنے اور حذف کرنے کے ساتھ، 4,000 حدیث، یہ 4,000 روایات ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک یہ 2,600 تعداد ہے اصل میں ان کی، یہ جو مرفوع متصل روایات ہیں اللہ کے پیغمبر کی، یہاں پہ یہ مرفوع روایات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے اقوال کو اگر ملا لیا جائے تو پھر وہ 9 10 ہزار 11,000 تک پہنچتے ہیں۔ 7,275 مقرر احادیث پیغمبر کی حدیثیں، حدیث مرفوع۔ اسی طرح حدیث مرفوع کی تعداد ابن الصلاح کے نزدیک، دیگر محدثین کے نزدیک یہ 4,000 روایات ہیں۔ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں یہ تعداد 26,2700 بتائی ہے۔ تو اب امام بخاری اگر مقرر تعداد کو بھی ہم لے لیں 7,000 کچھ اوپر، تو 93,000 جو صحیح احادیث ہیں خود بخاری کے قول کے مطابق وہ کہاں ہیں؟ تو کیا 93,000 حدیثیں یہ آپ کو کم لگتی ہیں کہ ابو عبداللہ ابن الاخرم کہتے ہیں کہ قلما یفوت البخاری و مسلمن، کہ ان سے کم روایات جو ہے وہ بچی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کافی روایات ہیں اور زیادہ روایات ہیں جی۔ الا ان هذه العبارۃ، ہاں یہ جو عبارت ہے، عبارت سے مراد یہ 1,00,000 اور 2,00,000 کی عبارت، 1,00,000 صحیح احادیث کی تعداد اور 2,00,000 غیر صحیح کی
جو تعداد ہے جی، الا ان هذه العبارت، ہاں مگر اس 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی عبارت جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی تعداد میں یہ احادیث ہیں واقعتاً جو امام بخاری نے کہا ہے، تو اب یہاں پہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ قد يندرج تحتها، تحقیق درج ہوتی ہیں اس کے نیچے، یعنی اس عبارت کے نیچے، عندہم محدثین کے نزدیک، یہ اتنی تعداد کیسے ہے، اس کے تحت درج ہوتی ہے، یعنی اس کے تحت آتی ہیں آثار الصحابۃ والتابعین، صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے آثار بھی، یعنی اتنی لاکھوں کی تعداد میں جو یہ بات ہے، تو اس کے تحت صحابہ کی روایات بھی آتی ہیں اور تابعین کی بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو محدثین کہتے ہیں کہ مجھے اتنی لاکھ یاد ہیں، تو اس میں مرفوع روایات بھی شامل ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال افعال ان کی احادیث بھی، اور پھر تابعین وغیرہ ان کے اقوال اور فتوے وغیرہ بھی انہیں یاد ہوتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے وربما، اور ایک دوسرا احتمال اور دوسرا جواب یہ ہے وربما، اور بسا اوقات بیشتر اوقات عد الحدیث الواحد، شمار کی جاتی ہے ایک حدیث، المروی کہ جسے روایت کیا جائے، بے اسنادین، 2 سندوں کے ساتھ، 2 سندوں کے ساتھ ایک حدیث کو شمار کیا جاتا ہے، حدیثینی، 2 احادیث انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح مثلا جو ہم نے اس سے پہلے جو مثال دی، یہ اس کی اچھی مثال ہے۔ اب امام مسلم کی جو روایت ہم نے پیش کی، قتادہ کے 3 شاگرد ہیں، 4 شاگرد ہیں، ایک ابو عوانہ ہیں، دوسرے سعید ابن ابی عروبہ ہیں، تیسرے ہشام الدستوائی ہیں، چوتھے سلیمان التیمی ہیں۔ محدثین ان 4 سندوں کو، جس میں الگ الگ راوی آ جاتے ہیں، اگرچہ سند کا ابتدائی ٹکڑا ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن آگے سندوں میں راوی وہ بدل جاتے ہیں، محدثین اسے بھی 4 حدیثیں کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، روایت متن ایک ہے، لیکن راوی اس میں بدل گئے ہیں، قتادہ کے ایک شاگرد، دوسرے تیسرے چوتھے، تو محدثین اسے بھی 4 حدیثیں کہتے ہیں۔ تو یعنی محدثین کو اسانید کافی یاد تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ایک متن اگر ایک محدث کے 5 شاگردوں سے مروی ہو تو اسے 5 حدیثیں وہ شمار کیے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس متون زیادہ تھے، متن ایک ہوتی تھی، سندیں زیادہ ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور منکرین حدیث جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ یہی بخاری اور اسی طرح محدثین کے وہ اقوال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں خود محدثین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں حدیثیں ہیں، تو آج جب ہم حدیث کی کتابوں میں حدیثیں تلاش کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو وہ ہزاروں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاکھوں میں جو تعداد پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جعلی احادیث ہیں۔ منکرین حدیث کو اسی بات سے ٹھوکر لگی ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ محدثین کے نزدیک یہ جو لاکھوں کی احادیث ہے، تو اس میں صرف پیغمبر کی حدیثیں مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صحابہ کے اقوال، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال، فتاوی، یہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ایک حدیث، ایک متن 10 سندوں سے آ جائے تو محدثین الگ الگ سندوں کو ایک ایک حدیث سے تعبیر کر، حالانکہ متن واحد ہوتی ہے، محدثین اس کو 10 احادیث کہتے ہیں۔ تو یہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے۔